برداشت کرنے والا بھی نہیں ہے. کہتے ہیں نا یاد تر کچھ دیر کا رنگ ہے کا. دوست کو کوچے سے گزارو پھر اس کا رنگ بھولا دو. کہتے بڑا سمجھدار ہے, لوگ اسے کام نکال لیتا ہے. منافق کو سمجھدار کہتے ہیں. اور قرب قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ عقیدے کے اعتبار سے پکا کافر ہوگا. لوگ اس کی تعریف کریں گے, ما اجردہ وما اذرفہ, یہ کتنی جرأت والا ہے اور کتنا سمجھدار ہے. عرش کو غصہ آئے گا کہ ان پر پتھر برس جائے, ان پر آگ برس جائے, ان پر سانپ برس جائے, ان پر بچھو برس جائے, اور ہوا میں طوفان آتا ہے, پانیوں میں سیلاب آتا ہے. سب نفرت کی نگاہ سے اس کو دیکھتے ہیں کیونکہ یہ اللہ کا دشمن ہے. کیا ہے بھائی؟ اللہ کا دشمن ہے. رہنا دنیا میں ہے, کہاں رہنا بھائی؟ لیکن اللہ کے تعلق کے ساتھ. کس کے ساتھ بھائی؟ اللہ کے تعلق کے ساتھ. جب تک اللہ کا تعلق حاصل نہیں ہوا اس وقت تک مشقتیں برداشت کرنی ہے. علماء کو اللہ نے جزائے خیر دیا کہ مثالوں سے سمجھایا ہے. مثالیں مقصود نہیں ہوتی, مثال سے مقصود مقصد کی وضاحت ہوتی ہے. مثالیں مقصود نہیں ہوتی, مثالیں مقصود. اس واسطے ہر مثال کو قرآن اور حدیث پر پیش کرنا چاہیے. بعض نادان مثالوں کو بھی قرآن اور حدیث سمجھتے ہیں اور اس سے مسائل کا استنباط کرتے ہیں. یہ نادانی ہے. مثال کے طور پر کوئی پیاسا کسی سے کہتا ہے کہ پانی لے آؤ. کیا؟ ہر چیز کے تین وجود ہیں. ایک لفظی ہے. کیا ہے بھائی؟ ایک لفظی ہے اور ایک ذہنی ہے اور ایک خارجی ہے. مقصود خارجی وجود ہے. کون سا وجود ہے بھائی؟ لفظی وجود. جیسے پانی ایک دفعہ کہے, 100 دفعہ کہے, 1,00,000 دفعہ کہے, اس سے آنکھوں کی گرمی دور نہیں ہوتی, جگر کی گرمی دور نہیں ہوتی, پیاس دور نہیں ہوتی, اور زمین پر پاشی نہیں ہوتی, درخت اس سے سیراب نہیں ہوتے. اس سے تو معلوم ہوا کہ پانی کے لفظ کا کوئی اعتبار ہی نہیں ہے. لیکن جب شریعت کو دیکھا تو پتہ چلا کہ دین میں الفاظ بھی قیمتی ہیں. کیوں؟ حدیث میں آتا ہے الدین یسر, دین بہت آسان ہے. دین زندگیوں میں ہوگا, مشکلات نہیں ہوگی. صرف آنکھ سے مشکلات دور نہیں ہوتی, صرف ڈگریوں سے مشکلات دور نہیں ہوتی, کسی قوم والے ہونے سے مشکلات دور نہیں ہوتی, کسی بادشاہت اور صدر اور گورنر ہونے سے مشکلات دور نہیں ہوتی, پلازا اور موٹر اور شوہرم والوں سے مشکلات دور نہیں ہوتی. مشکلات کس سے دور ہوتی ہے؟ جس کی زندگی میں دین ہو. کیا ہو بھائی؟ جس کی زندگی میں دین ہو. یہ ہاتھ جو قیمتی ہے یہ اس واسطے نہیں ہے کہ یہ کسی وزیر صاحب کا ہاتھ ہے, یہ کسی گورنر صاحب کا ہاتھ ہے, یہ کسی مولوی صاحب کا ہاتھ ہے, یہ کسی سردار صاحب کا ہاتھ ہے, بلکہ یہ اس واسطے قیمتی ہے کہ اس میں اللہ کا امر ہے, روح ہے. اگر غریب کے ہاتھ سے روح نکلے گی تو اس سے بدبو جائے گی. ایسے گورنر کے ہاتھ سے اگر روح نکل جائے, سردار کے ہاتھ سے روح نکل جائے, اس سے بھی بدبو جائے گی یا خوشبو جائے گی؟ تو جواب دو بھائی. بدبو جائے گی نا بھائی. تو امر سے ہاتھ قیمتی بنتا ہے. کیا بنتا ہے؟ یہ ہاتھ جو فانی تھا, ہر ہاتھ کو اللہ نے امر نہیں دیا. گدھے کے ہاتھ کو امر نہیں دیا, پرندے کے ہاتھ کو امر نہیں دیا شرعی, فرشتوں کو شرعی امر نہیں دیا, آسمان کو نہیں دیا, زمین کو نہیں دیا, سورج کو نہیں دیا, چاند کو نہیں دیا, سونے چاندی کو نہیں دیا, آدمی کو اوامر دیے. دین کے مکلف انسان ہیں, مرد ہیں اور عورتیں ہیں. کون ہے بھائی؟ مرد عورتیں ہیں. دین سے قیمتی بنتا ہے. کیا بنتا ہے بھائی؟ اور وہ اتنی قیمتی بنتا ہے کہ ساری دنیا اس کی قیمت ہو ہی نہیں سکتی. کیا نہیں ہو سکتی؟ فرمایا جب مرحوم کے پاس یہ لفظ پہنچتا ہے کہ اللہ اس کی مغفرت فرمائے, وہ اتنا خوش ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اگر ساری دنیا اس کو مل جائے, اتنی ساری دنیا کا سونا, ساری دنیا کی چاندی, ساری دنیا کے پلازے, ساری دنیا کے بنگلے,
ساری دنیا کی موٹریں، ساری دنیا کا کاروبار، ساری دنیا کی زمینیں، ساری دنیا کے باغات اسے مل جائے، اس پر اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا اس لفظ پر خوش ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے بھائی؟ کیونکہ ساری دنیا کی قیمت فرمایا اگر مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو کافروں کو اللہ ایک گھونٹ بھی نہ پلاتے۔ صحابہ کے دل میں یہ بات اتر چکی تھی، اس واسطے دنیا کا قربان کرنا آسان تھا، ایمان کا قربان کرنا مشکل تھا، اعمال کا قربان کرنا مشکل تھا، اللہ کے تعلق کا قربان کرنا مشکل تھا، ساری دنیا کا قربان کرنا ان کے لیے آسان تھا۔ کیا تھا؟ آسان تھا۔ اس واسطے دنیا کے چپے چپے میں انہوں نے دین پہنچایا اور دعوت کی فضا قائم کی، حتیٰ کہ دشمنوں تک دین پہنچایا اور دشمنوں کے ایمان کے ذریعہ بنے۔ ان کے دل میں کسی کی دشمنی نہیں تھی بلکہ یہ سب کے ہمدرد تھے۔ کیا تھے بھائی؟ میں مثال میں عرض کیا کرتا ہوں، کبھی کبھی محلے میں ہر قسم کے لوگ رہتے ہیں نا بھائی، اردو بولنے والے بھی، مہاجر بھائی بھی، ہاں، پشتو بولنے والے بھی، پنجابی بھی، ہاں، سندھی بھی، مولوی صاحب بھی، ڈاکٹر صاحب بھی، انجینئر صاحب بھی، سردار صاحب بھی، بلوچ صاحب بھی، بروہی صاحب بھی، سب رہتے ہیں یا نہیں رہتے؟ عرب بھی، مرد بھی، عورتیں بھی۔ اب کسی گھر میں خدا نہ کرے آگ لگ جائے، کیا لگ جائے؟ ہاں، اور یہ ٹکے کھا رہا ہے، کیا کھا رہا ہے؟ کباب کھا رہا ہے، حلوے کھا رہا ہے، کیا کھا رہا ہے؟ کسی نے کہا اس وقت کھانے کا وقت نہیں ہے، آگ بجھاؤ، کیا کہتے ہیں؟ یہ کیا جواب دیتا ہے؟ کہتے وہ ہماری دشمن قوم ہے، وہ ہماری مخالف قوم ہے۔ کیا ہے بھائی؟ ہماری مخالف قوم ہے۔ ہمارے گھر کو تو آگ نہیں لگی، ہمارے گھر تو کہتے بیوقوف، آگ 200 دشمن کو نہیں جانتی، تیری طرف بھی آ رہی ہے، تیری طرف بھی۔ اس وقت تیرے لیے کھانا کھانا حرام ہے، اگرچہ وہ حلال کا کھانا کیوں نہ ہو۔ اس وقت بیوی بچوں سے پیار کرنا حرام ہے۔ اس وقت اگر نماز کی نیت کی ہے اس کا توڑنا بھی فرض ہے۔ کیا ہے بھائی؟ آپ کو پہلے بجھاؤ، آپ کو یہ امت تو ساری دنیا کی آگ کو بجھانے آئی تھی۔ یہ خاتم النبیین کی امت ہے، یہ رحمت للعالمین کی امت ہے۔ یہ کس کی امت ہے بھائی؟ یہ اللہ کے بندے ہیں، نبی کی امتی ہیں۔ ہم کس کے بندے ہیں بھائی؟ ہم اللہ پیسے کے بندے نہیں ہیں، زبان کے بندے نہیں ہیں، قوم کے بندے نہیں ہیں، مال کے بندے نہیں ہیں، ملک کے بندے نہیں ہیں، کھانے اور پینے کے بندے نہیں ہیں۔ ہم اللہ کے بندے ہیں۔ جس کے بندے ہیں؟ ہم اللہ کی بندگی کی دعوت دیتے ہیں۔ ہاں، تو بندگی کا کیا معنی؟ کہ اللہ کی عبادت کرے، بندگی کرے۔ ہاں، اور امتی کا کیا معنی؟ کہ ساری دنیا میں دعوت چلائے۔ کیا چلائے؟ دعوت عبادت ہے ماننا، اور دعوت ہے منوانے کی کوشش کرنا۔ منوانا نہیں، منوانا ہمارے بس میں نہیں ہے، ہم اپنے بیٹے سے نہیں منوا سکتے۔ منوا سکتے ہیں بھائی؟ منوا سکتے ہیں؟ ایک نوجوان نے مجھ سے کہا، وہ بدماشی پر فخر کر رہا تھا کہ میں بہت بڑا بدماش ہوتا، کچھ رکاوٹیں ہیں اس وجہ سے۔ میں نے کہا میں بھی دستخط کر دوں گا، آپ کی ہماری تقریرات ہوتی ہیں نا، میں بھی تقریر کے بڑے لوگ خواہش مند ہوتے ہیں کہ تقریر لکھ دو، اللہ معاف کرے۔ میں بھی تصدیق کر دوں گا کہ تو بہت بڑا بدماش ہے۔ ہاں، لیکن بدماش دو قسم کے ہیں، ایک بے غیرت بدماش، ایک غیرتی بدماش۔ غیرتی بدماش بدماشوں کا مقابلہ کرتا ہے، بے غیرت بدماش امی اور ابو کو دھکے دیتا ہے۔ بدماش تو ہوا لیکن بے غیرت بدماش ہوا۔ کون سا ہوا بھائی؟ اللہ غیرتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیرتی ہے۔ ہاں، یہ قوت اللہ نے اس واسطے نہیں دی کہ کمزوروں کے خلاف استعمال کریں، یہ اس واسطے دی کہ کمزور کا سہارا بنے۔ کیا بنے؟ کمزور کا سہارا بنے۔ یہ مال آتا ہے اس کے سامنے، لیکن مال سے متاثر نہیں ہوتا، احکامات سے متاثر ہوتا ہے۔ کس سے متاثر ہوتا ہے؟ احکامات۔ ایک ہے ایمان کا بول، ایک ہے، اور ایک ہے ایمان۔ ایمان یہ ہے کہ بول اندر اتر جائے۔ کیا ہو جائے بھائی؟ بول اندر اتر جائے۔
ایک اندر نہیں اترا. ایمان کا بول بولتا ہے لیکن اندر ابھی نہیں اترا. لیکن اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے، ایک دن اندر بھی اتر جائے گا. ہاں، یہ بول بھی قیمتی ہے، اس کو معمولی نہ سمجھیں. ایک دن اندر بھی اتر جائے گا. لیکن جس کے اندر نہیں اترا ہوتا، اب دکان پر بیٹھا ہوا ہے، عصر کی نماز کا وقت آیا، عصر کی نماز کا، ہاں، اب سوچ میں پڑتا ہے 1,00,000 کا گاہک آ گیا، نماز میں جاتا ہوں تو 5 روپے بھی نہیں ملیں گے، گاہک میں لگتا ہوں نماز چھوڑ دیتا ہوں تو 1,00,000 مل جائے گے. کیا اب یہ ایمان والا بنا نہیں ہے، مال والا بنا ہے. اس واسطے مال سے متاثر ہوتا ہے. ہاں، یہ مال کا مالک نہیں ہے، یہ مال کا مملوک ہے. اللہ نے تو ہمیں مالک بنایا تھا. کیا بنایا تھا بھائی؟ اللہ نے کیا بنایا تھا بھائی؟ مالک بنایا تھا. یہ مملوک بن گیا. اس واسطے 1,00,000 روپے کی وجہ سے نماز چھوڑ دیتا ہے. اور یہ حدیث سنی تھی کہ جس کی عصر کی نماز فوت ہو جائے اس کا گھر بار سارا برباد ہو گیا. اب یہ احترام تو تھا حضور کا، انکار نہیں کرتا تھا. لیکن جب گھر میں آیا تو بیوی بھی خوش تھی، بچے بھی ہنس رہے تھے، گھر میں بھی کوئی نقصان نہیں ہوا تھا، دکان میں بھی کوئی نقصان نہیں ہوا تھا. اب دل میں بات نہیں اتری کہ مولویوں نے ایسی ہی باتیں کہی. کیا کہی؟ یہ مولویوں نے ایسی ہی باتیں کہی تھی. ہاں، ایسی ہی باتیں کہی تھی. ہاں، دل میں اترا نہیں ہے، اترا نہیں. لیکن جس کے دل میں 1,00,000 اترتا ہے، اب یہ دونوں مریں گے. جس نے 1,00,000 کو قربان کیا نماز میں دیا یہ بھی مرے گا. مرے گا یا نہیں؟ جس نے 1,00,000 کو قربان کیا نماز کو قربان نہیں کیا، دین کے تقاضے کو قربان نہیں کیا. کیا نہیں کیا بھائی؟ دین کے تقاضے کو قربان نہیں کیا، اس کو دنیا بھی قدموں میں آئے گی. مولوی یوسف رحمۃ اللہ علیہ جب کوئی تشریف لائے تھے، ہاں، تو ایک پولیس کا انسپکٹر زیارت کے لیے آیا. تو حضرت سے کسی نے تعارف کیا، حضرت یہ چودھری نذیر جو ہے پولیس کا انسپکٹر ہے. حضرت کا مزاج دایانہ تھا. حضرت نے اس سے کہا چودھری صاحب یہ پولیس والے آپ کی بات اچھی سنیں گے یا میری؟ کہا نہیں، آپ سے تو گھبرائیں گے، میری بات اچھی سنیں گے. کہا اس بات ہم کہتے ہیں پولیس والے بھی 4 مہینے لگائے تاکہ پولیس والے بھی جنت میں چلے جائیں. ہم سب کو جنت میں لے جانا چاہتے ہیں. چودھری صاحب پر اثر ہوا، 4 مہینے لگائے. 4 مہینے لگائے. جب 4 مہینے لگائے اب تعلیم اعمال کی پابندی تھی. ہاں، یہ اعمال ہر جگہ ضروری ہے. اللہ کا نام، اللہ کا کلام، اللہ کا کام، اس سے گھر محفوظ ہوتے ہیں، اس سے پڑادے محفوظ ہوتے ہیں، اس سے قومیں محفوظ ہوتی ہیں، اس سے مسلمان محفوظ ہوتا ہے، اس سے انسانیت محفوظ ہوتی ہے. جہاں اللہ کا نام ہو، کیا ہو بھائی؟ اللہ کا کلام ہو، اللہ کا کام ہو، اس سے سب کو تحفظ ملتا ہے. اور جہاں اللہ کا نام نہ ہو تو یہ مسجدیں بھی خطرے میں ہیں. اللہ کا کام نہ ہو، اللہ کا کلام نہ ہو تو یہ دین کی جو شکلیں ہیں یہ بھی خطرے میں ہیں، یہ بھی. اور اگر اللہ کا نام ہر مسلمان کے دل میں آ جائے، اللہ کا کلام ہر مسلمان ادب سے اور ایمانی کیفیات کے ساتھ سنے، اور اللہ کا کام ہر مسلمان اپنی ذمہ داری سمجھے کہ ساری دنیا میں اللہ کا تعلق آ جائے. ہماری کسی سے دشمنی نہیں ہے، ہماری کسی سے دشمنی نہیں ہے. صحابہ نے عملاً ثابت کیا. صحابہ نے، وہ ابو سفیان جس کی وجہ سے احد میں منظر قائم ہوا تھا، اس کے ایمان کو بھی، اسلام کو بھی حضور نے قبول فرمایا. حضرت عباس نے کہا یا رسول اللہ یہ سفیان چودھری آدمی ہے، سردار ہے، یہ سردار اکرام پر خوش ہوتا ہے، آپ اس کا اکرام کریں. تو دین میں سرداروں کا اکرام ہے، بڑے لوگوں کا اکرام ہے. یہ نہیں ہے کہ کسی کی بے عزتی کرنی ہے، بلکہ اس کی عزت کو اور بڑھانا ہے. کیا بڑھانا ہے بھائی؟ ہاں، یہ دھوکے والی عزت نہیں ہے کہ ادھر سے سلام پیچھے سے گالیاں. میں ایک دفعہ سائیکل پر جا رہا تھا، ایک آدمی نے وہ سلام کیا جو سنت کے خلاف تھا. وہ پاؤں کی آواز بھی نکل آئی اور ہاتھ کی آواز بھی آئی، لیکن زبان سے السلام علیکم نہیں کہہ سکا. تو اس غریب نے جواب نہیں دیا، وہ جواب دی
تو وہ بڑے آدمی نے جواب نہیں دیا ہوگا. ہاں تو وہ اس غریب میں جب وہ گزرا اتنی گالیاں دی نا اس کی ماں کو چھوڑا نا اس کی بیٹی کو. مجھے بڑی شرم آئی. میں نے کہا شکر ہے تجھے سلام نہیں کیا. ایک سلام 100 کھا لیا. یہ عزت ہے یا عزت کا دھوکہ ہے؟ دین میں سردار کی عزت بڑھتی ہے, گورنر کی عزت بڑھتی ہے, صدر کی عزت بڑھتی ہے, مال والے کی عزت بڑھتی ہے, مال محفوظ ہوتا ہے, کاروبار محفوظ ہوتا ہے, انسانیت محفوظ ہوتا ہے. دین کے مکلف آدمی ہے. کیا ہے بھائی؟ فرشتے بھی نہیں ہیں. فرشتوں کو تکوینی احکامات ملے ہیں, تشریعی احکامات نہیں ہیں. تشریعی احکامات جو انسان کو ملی ہیں, ان تکوینی تشریعی احکامات کی وجہ سے اللہ کے قرب کے ان منازل کو طے کیا جہاں جبرائیل علیہ السلام بھی رک گئے, آگے نہیں جا سکتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لی مع اللہ وقت, میرا اللہ کے ساتھ قرب کا ایک خاص وقت ہے کہ اللہ کا تقرب حاصل ہوتا ہے. لا یسعنی فیہ ملک ولا نبی مرسل. اس مقام تک, مقام قرب تک نہ کوئی فرشتہ پہنچ سکتا ہے, نہ کوئی رسول پہنچ سکتا ہے. مجدد الفسانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں وہ نماز کا وقت ہے. کیا ہے بھائی؟ نماز میں اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے بھائی؟ اللہ کرے کہ نماز بن جائے, نماز بن جائے. تو جس نے لاکھ روپیہ لیا وہ بھی مرے گا, اور جس نے لاکھ قربان کیا وہ بھی مرے گا. اب قبر میں عذاب آیا. قبر میں نماز تو تھی نہیں کہ عذاب کا مقابلہ چلے. اب عذاب نے پکڑ لیا. اب سمجھ میں آ گیا کہ اس کو بڑی غلطی کی. کیا کیا؟ بڑی غلطی کی. نماز پڑھ لیتا تو بڑی مصیبت سے بچ جاتا. آج تو بچے بھی کام نہیں دیتے, باپ بھی کام نہیں دیتا, حکومتیں بھی کام نہیں دیتی, فوج بھی کام نہیں کرتی, پیسے سے بھی کام نہیں چلتے, دنیا کی چیزیں وہاں نہیں چلتی. ہاں موت کے معنی کیا ہے؟ وہ جو دنیا کی انتظامی طاقتیں ہیں وہ طاقت ختم ہو جاتی ہے, حالات ختم نہیں ہوتے. حالات تو اور بڑھ جاتے ہیں. کیا بڑھ جاتے ہیں؟ حالات تو اور بڑھ جاتے ہیں. ماں کے پیٹ میں جب ہونا اس نے دنیا کا پیٹ نہیں دیکھا. تو دنیا کے پیٹ میں حالات ختم ہوتے ہیں یا حالات بڑھ جاتے ہیں بھائی؟ اگر کوئی کہے کہ دنیا کا پیٹ اتنا بڑا ہے آ جا, وہ کہتے وہ دنیا کیسے ہے؟ تو اسے کوئی کہے ماں کے پیٹ سے 10 گنا تجھے اللہ جگہ دے گے. وہ جو غریب آدمی ہو نا, جو فٹ پاتھ پر اور تڑے پر سوتا ہے, جس کی جائیداد نہیں ہے, اس کو بھی ماں کے پیٹ سے 10 گنا جگہ مل جاتی ہے نہیں بھائی؟ ایمان کے ایک ذرے پر دنیا سے 10 گنا جنت ملتی ہے. کیا ملتی ہے؟ اس دنیا سے ایمان کے ایک ذرے پر. اور ساری ایمان پر کتنا ملے گا؟ ساری ایمان پر. آدمی قیمتی چیز کو جب ہاتھ سے نکال لیتا ہے اور پھر اس کی تلافی کا غم بھی نہیں ہوتا. ہاں کاروبار میں 50 لاکھ کما سکتا تھا لیکن سستی کی, اب اس نقصان کا اسے غم بھی نہیں ہے. تو اس شخص کا دل مردہ ہو چکا ہے. جب دل مردہ ہو جائے پھر ساری دنیا کی زمینیں ہلتی ہیں, زلزلہ آتا ہے, پہاڑ ہلتے ہیں. میرے سمیت اللہ مجھے بھی نبیوں والی کشتی میں بٹھا دے, میرے سمیت پتہ نہیں کس کا دل ہلا ہوگا, کیونکہ دل مردہ ہو چکے ہیں. دل مردہ ہو چکے ہیں. دین کے نقصان کو نقصان نہیں سمجھتے. ایک اللہ مغفرت فرمائے, یہ ایک جملہ ساری دنیا سے زیادہ قیمتی ہے. کیا ہے بھائی؟ دوسری مثال سناؤ. حدیث میں آتا ہے من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ, جو ایک حرف کتاب اللہ کا پڑھتا ہے اس کو ایک حسنہ ملتا ہے. کیا ملتا ہے؟ نیکی یا روپئی؟ کیا بھائی؟ نیکی یا روپیہ؟ کیا ملتا ہے بھائی؟ روپیہ ہو تو سب سیکھیں گے. نہیں, نیکی. ایک نیکی کی قیمت سارے ڈالر, سارے روپے نہیں ہو سکتے. ایک حسنہ ملتا ہے اور حسنہ 10 گنا ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ اس سے ملا, اس حدیث سے پتہ چلا کہ دین میں الفاظ کی بھی قیمت ہے. وہ جو کہتے ہیں نا پانی کا لفظ معتبر نہیں ہے. کیوں؟ میں نے عرض کیا دین آسان ہے. انسان سر سے لے کر ناخنوں تک اتنا محتاج ہے
کہ اس کے پاس معافی ضمیر کے ادا کرنے کے لیے الفاظ کے جامع کے بغیر اور کچھ ہے ہی نہیں. اگر اس کے الفاظ کا اعتبار نہ کیا جائے تو انسانی جتنے معاملات ہیں دھڑام ہو کر گر جائیں گے، دھڑام ہو کر گر جائیں گے. اللہ نے اس بشر کی عاجزی پر ترس کیا، کسی نہ کسی درجے میں لفظ کا بھی اعتبار کیا، بشرطے کہ قلبی انحراف پر کوئی دلیل نہ ہو. اصل تو قلب کا تعلق ہے، کیا ہے بھائی؟ لیکن کسی نہ کسی درجے میں لفظ کا بھی اعتبار ہے. جیسے اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جو ایک حرف کتاب اللہ کا پڑھتا ہے اس کو ایک حسنہ ملتا ہے. کیا ملتا ہے؟ ایک حسنہ. اب قرآن کی دوسری آیت سنو. اللہ پاک فرماتے ہیں قل متاع الدنیا قلیل. آپ اعلان فرما دیں، کسی سے متاثر نہ ہو. دنیا جب سے ہوئی ہے، جب تک ہوگی، اس کے سارا سونا، ساری چاندی، سارے جواہرات، سارے ڈالر، سارے روپے، سارے بنگلے یہ قلیل ہیں. کیا ہے؟ قلیل کے معنی تھوڑے. اور علماء جانتے تنوین بھی تقلیل کے لیے ہے، یعنی تھوڑا در تھوڑا، اور نکرہ بھی تقلیل کے لیے ہے. تھوڑا در تھوڑا در تھوڑا کچھ بھی نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ جو اللہ اتنی بڑی دنیا کو قلیل کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ اور حسن کو اللہ کیا کہتے ہیں؟ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا. اگر ایک حسنہ لے کے آؤ، چھوڑ کے نہیں آؤ گے. کیا لے کے آؤ گے؟ اللہ اس کو بڑھائیں گے. کیا کریں گے؟ يُضَاعِفْهَا. اللہ اس کو بڑھائیں گے. وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا. اپنی خزانے سے اجر عظیم دیں گے. کیا دیں گے؟ ایک حرف پر، ایک حرف پر جو جس کا قلیل اتنا عظیم ہے، جو ساری دنیا کو قلیل کہہ رہے ہیں، جس کا قلیل اتنا عظیم ہے، اس کا عظیم کتنا عظیم ہوگا. سوچ سکتے ہیں یہ کتنی نادانی ہے. اعمال کو توڑ کر، چھوڑ کر دنیا کے تقاضوں میں لگنا، اس سے دنیا کے تقاضے بھی پورے نہیں ہوتے، دنیا بھی برباد ہوتی ہے. یہ دنیا والی جتنے ہیں، خواہ بدعمل ہیں، خواہ کافر ہیں، خواہ فاسق ہیں، جب تک کوئی ایمان والا دنیا میں ہوگا اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی. جب ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا نہیں ہوگا، اللہ اس دنیا کو ختم کر دیں گے. یہ نادان اپنی وجود کو ختم کرنا چاہتے ہیں. انسانیت کا تحفظ، انسانیت کا دنیا میں موجود ہونا اللہ کے نام کے بغیر یہ نہیں ہے کہ یہ بڑا افسر ہے اور یہ بڑا بادشاہ ہے اور یہ فلانی قوم کا ہے، یہ فلانے ملک کا ہے، یہ اتنے پیسے والا ہے. اللہ کے ہاں ان چیزوں کی قیمت نہیں ہے. اللہ کے ہاں تو اعمال کی قیمت ہے. جب ایک حرف اتنا قیمتی ہے تو جس محنت سے سارا دین وجود میں آتا ہے، کیا آتا ہے؟ جس دعوت سے، جس محنت سے سارا دین وجود میں آتا ہے، اس کی قیمت کا اس چھوٹی دنیا میں تصور کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں. لیکن سمجھ میں کب آئے گا؟ جب کام شروع کریں. کیا کریں بھائی؟ مجھے ایک شخص نے کہا ایک ملک میں کہ میرا ایک اصول ہے، پہلے سمجھنا چاہتا ہوں پھر کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا یہ اصول سمجھدار لوگوں کا نہیں ہے. جو کرنے کے کام ہوتے ہیں پہلے کرنے پڑتے ہیں پھر سمجھتا ہے. جب تک کرتا نہیں ہے سمجھ نہیں آتی. کہا وہ کیسے؟ میں نے کہا میں کھانا کھا رہا ہوں. آپ علامہ صاحب کہتے ہیں ہاں آپ کیوں کھانا کھا رہے ہیں؟ پاکستان کے شیخ ہیں، تبلیغ میں آئے ہوئے ہیں ملک میں، باہر ملک میں، ہاں داڑھی بھی ہلا رہے ہیں، جبڑے بھی ہلا رہے ہیں. کھانے میں تبلیغی کی داڑھی بھی ہلتی ہے یا نہیں ہلتی بھائی؟ مولی کی داڑھی بھی ہلتی ہے یا نہیں ہلتی؟ جبڑے ہلتے ہیں یا نہیں ہلتے؟ شرم نہیں کرتے؟ کیا کر رہے ہو؟ میں کہوں مجھے بھوک لگی ہوئی ہے تو سائنسدان اور علامہ صاحب کہے بھوک تو مجھے بھی لگی ہوئی ہے، لیکن آپ مجھے سمجھاؤ کہ کھانے سے بھوک کیسے دور ہوتی ہے. اب میں کھانے کا فلسفہ بیان کروں. کیا کروں؟ منطق بیان کروں. باپ سادہ تھا، بیٹا منطقی تھا، فلسفی تھا. تو باپ کہتا تھا کتنا پڑا ہے؟ وہ کہتے ابھی سوراب گوڑ تک پہنچا ہوں. کبھی کہتے ابھی حیدرآباد تک پہنچا ہوں، ابھی سکھر تک پہنچا ہوں. کہتے کیسے بھائی، کیسے علم حاصل کیا؟
کہا ایسا علم حاصل کیا، منطق اور فلسفہ پڑھا ہے کہ یہ جو 2 روٹی ہے نا اس کو 2 لاکھ بنا سکتا ہوں۔ اس نے کہا ظالم کہیں کہ بھوک سے مر رہے ہیں، ایسا کامل سمجھ والا بیٹا ہے جو 2 روٹی کو 2 لاکھ بنا سکتا ہے، ہماری راتیں بھی بھوک میں گزری، دن بھی گزری ہیں، تو بناؤ بھائی خدا کے بندے، اتنا دیر کیوں کر رہے ہو؟ اس نے کہا یہ علمی بات ہے، پتہ نہیں تمہاری سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ کہتے ہماری سمجھ کو کیا کرتے ہو تم، روٹی بنا دو، ہم تو روٹی کھانے والے ہیں، کیا ہے؟ اس نے کہا 1 اور 1 کتنا؟ تو بھوکا کہتا ہے 2 روٹی، تبلیغ والے کہتے ہیں کم از کم 2 چیزیں، مولوی کہتے ہیں کم از کم 2 سال، 1 سال بھی نہیں، کتنا؟ کم از کم 2 سال۔ یہ تو باپ کی سمجھ میں آ گیا بھائی، کا پھر 2 کا مجموعہ، کا پھر 3 ہو گیا، نہ ماں کی سمجھ میں آیا نہ باپ کی سمجھ میں آیا، پھر 3 کا مجموعہ 4 ہو گیا، ایسے مجموعے بڑھاتے بڑھاتے 2 لاکھ تک پہنچ گیا۔ باپ نے خیال کیا منطق فلسفہ نے اس کو پاگل بنا دیا، اس کی ماں سے کہا میں نفسیاتی ماہر ہوں، اس کا علاج کرتا ہوں۔ اس نے کہا 1 روٹی تیری امی کی، 1 روٹی ابو کی، مجموعے سارے تیرے، تو بیچارہ بھوکا رہ گیا۔ دین زندگی ہے، کوئی کتاب نبی کے بغیر نہیں آئی، نبی کے بغیر کتاب سمجھ میں بھی نہیں آتی، اور نبی پر اعتماد ہو، کیا ہو بھائی؟ نبی پر اعتماد ہو۔ اگر اعتماد نہ ہوا تو وہ صلاحیت والی شکلیں غلط استعمال ہوں گی، اس سے فائدے ظاہر نہیں ہوں گے۔ ایک تھوڑی سی مثال عرض کر دوں، ہمارے کوئٹے میں پہلے مرکز بروری روڈ پر تھا، بہت چھوٹی مسجد تھی، پھر صدیقیہ مسجد ہوا، اب تو فاروقیہ اسے بھی بڑی ہو گئی، تو مشورہ صدیقیہ میں شروع ہوا۔ اور یہ جو بروری روڈ کی مسجد تھی مولویوں سے مرحوم کے مدرسے کے قریب تھی، وہ بہت چھوٹی مسجد، جماعتوں کے لیے جگہ نہیں تھی، ضروریات کی جگہ بھی نہیں تھی، گاڑیوں کی جگہ بھی نہیں تھی۔ اب مشورہ ہوا، ہمارے امیر صاحب کے اللہ کی قبر کو نور سے بھرتے بڑے اللہ والے تھے، حاجی عبدالحمید صاحب، حاجی عبدالوہاب صاحب کے برادری کے تھے، اللہ نے وہ قربانی کے اثرات رکھے تھے اس میں۔ تو مشورے میں بیٹھے تو سارے کوئٹے والے پرانے ساتھی بیٹھے تھے میرے سامنے، میں تو خیر ایسے مجھے بٹھا دیتے ہیں، میں بھی ساتھ تھا، بھائی عبدالخالق صاحب مرحوم بھی تھے لیکن وہ چپ تھے، تو سب نے مشورہ دیا کہ مرکز بدلنا چاہیے۔ تو بھائی عبدالحمید صاحب نے عبدالخالق صاحب سے پوچھا بھائی عبدالخالق آپ کی کیا رائے ہے؟ تو اس نے کوئٹے والوں سے پوچھا کہ بھائی کوئٹے والے بتلاؤ تبلیغ کس کو کہتے ہیں؟ تبلیغ، اب اتنا بے حیا کوئی نہیں تھا جو تبلیغ کے گھر میں رہ رہے ہو ہم اس کو تبلیغ بتلائیں، یہ بڑا بے شرم آدمی ہوتا ہے، یہ مجھے بات کرتے ہوئے شرم آ رہی ہے۔ جو کام کو سمجھنے والے ہیں ان کے سامنے بات کرنا یہ بڑی نالائکی کی بات ہے، اللہ ہمیں حیا نصیب فرما دے۔ تو کسی نے جواب نہیں دیا، خاموش رہے، پھر خود شروع ہوئے۔ اس زمانے میں 1.5 سال کا تقاضا ہوتا تھا، اب سال کا ہو گیا۔ تو کہتے 1.5 سال لگانا یہ بھی تبلیغ نہیں ہے، شب جمعہ میں جڑنا یہ بھی تبلیغ نہیں ہے، سہ روزہ یہ بھی تبلیغ نہیں ہے، چلہ یہ بھی تبلیغ نہیں ہے، منگل کا مشورہ یہ بھی تبلیغ نہیں ہے، تسبیحات کی پابندی، اس کو جیب میں ڈالو، یہ مصیبتوں کو جیب میں ڈالو، اللہ جل ناراض نہ ہونا، اس کو جیب میں ڈالو، ناراض نہ ہونا۔ دل کے موبائل کو کھولے، کم قسمت سے بیت اللہ پر جا کر اس موبائل کو بند کر دیتے۔ دل کا موبائل نہیں کھلا ہوگا حرکت نہیں آئے گی۔ ناراض نہ ہونا، میں حلال حرام کی بات نہیں کہتا نا، میں اتنا بڑا بولی ہوں۔ کیا بات آج کر رہا تھا؟ تسبیحات بھی دین نہیں ہے۔ ہاں بھائی، فرمایا تبلیغ یہ ہے کہ امت کو اپنے بڑوں سے جڑنا آ جائے۔ کیا ہے بھائی؟ اگر امت اپنے بڑوں سے جڑی ہوئی نہیں ہے تو پھر اس کے بیان سے بھی بڑے فتنے اٹھیں گے، ان کی قربانیوں سے بھی فتنے اٹھیں گے۔ اس طرح سے ہم تو ایمان بالغیب والے ہیں۔ ہمارے استاد سے مولانا ادریس کاندھیری رحمت اللہ علیہ
وہ فرمایا کرتے تھے میں سوچ رہا تھا بہت ایک شخص تبلیغ بھی کرتا ہے، حج بھی کرتا ہے، عمر بھی کرتا ہے، ذکر بھی کرتا ہے، زکات بھی دیتا ہے، سارے اعمال کرتا ہے، کہتے حضور کی وجہ سے نہیں کر رہا، میری سمجھ میں یہی آ رہا ہے، فرمایا یہ پکا کافر ہے، مسلمان نہیں ہے۔ کہتے میں حیران ہوا کہ سارے عمل کر رہا ہے۔ فرمایا دین کا جب اس آیت پر گزر ہوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ کس کی اطاعت کرو بھائی؟ ایک صحابی سے کسی نے کہا ہاں احرام کی 2 چادریں قرآن میں ہے؟ کہا ہاں قرآن میں ہے۔ قرآن میں کہاں ہے؟ کا قرآن میں ہے نا، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو نبی دے اس کو پکڑے، جسے روکے اسے رک جاؤ۔ نبی کی زندگی عملی قرآن ہے۔ کیا ہے بھائی؟ قرآن کی سمجھ نبی کے بغیر آ ہی نہیں سکتی۔ اس واسطے راسخین فی العلم کی طرف، اپنے بڑوں کی طرف جب تک رجوع نہیں ہوگا تو پھر امت ان خیروں سے محروم ہو جائے گی۔ اللہ ہمیں اپنے بڑوں کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ انہوں نے کتنی قربانیاں کی، کتنے مراحل سے گزرے، یہ کوئی آسان بات ہے کہ جس نے 70 صحابہ کو جنہوں نے قتل کیا ہو، حضور کے چچے کو قتل کیا ہو، اور حضور کے چچے کے ناک کو کاٹا ہو، اور کان کو کاٹا ہو، اور سینے کو چیرا ہو، اور کلیجے کو چبایا ہو، وہ ہندا جو سفیان جس کا خاون ہے وہ تو مسلمان ہوتا ہے، لیکن ہندا جوانوں سے کہتی ہے اس بغیرت کو قتل کر دو، حضور کے ساتھ ہماری صلح ہو سکتی ہے۔ 13 سال تو مکے میں ہمارا مقابلہ تھا، اور 8 سال جو ہے مدینہ میں مقابلہ ہوا، 21 سال کی مخالفت ہے، اور یہ بغیرت کہتے ہیں حضور کے ساتھ صلح کر لو اور ایمان لے آؤ، اس کو قتل کر دو۔ ابو سفیان نے کہا یہ عورت ہے، اس کی بات میں مت آ جاؤ، یہ وہ نبی ہے۔ ہاں جب یہ کام نہیں تو رات کی تاریکی میں نکلے تھے، اب یہ 10,000 کی جماعت نکل کر لے کر دن کی روشنی میں آ رہے ہیں، اس واسطے تمہاری حفاظت اس میں ہے کہ تم ایمان لے آؤ۔ ہندا کہتی ہے میں مسلمان نہیں ہوئی، ساری رات گزر گئی، آدھی رات ہو گئی ہے۔ میں نے کہا کیسے مسلمانوں کا لشکر آیا ہے؟ آج تو ہمارے خامنوں کو قتل کیا جاتا، عورتوں کی پرددری ہوتی، ہمارے گھروں کو گرایا جاتا، ہماری بیٹیوں کو نوچا جاتا، یہ 10,000 کا لشکر کہاں چلا گیا؟ کہتے جب میں گھر سے نکلی بیت اللہ کی طرف آئے، حرم کے، وہ حرم میں طواف کر رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے، دعائیں مانگ رہے تھے، رو رہے تھے، قریش کی ہدایت کے لیے رو رو کے دعائیں مانگ رہے تھے، جنہوں نے مکے سے ان کو نکالا تھا، جنہوں نے ان کی رشتہ داروں کو قتل کیا تھا، وہ تھے داعی کہ اپنے ذاتی کوئی اثر نہیں تھا۔ اللہ وہ دعوت ہمیں نصیب فرمائے۔ اس واسطے ابتدا دعوت سے ہوگی، انتہا اخلاق پر ہوگی، انتہا اخلاص پر ہوگی۔ کس پر ہوگی؟ پھر اس دعوت کے اثرات ہوں گے۔ اس دعوت میں کتنی مشقتیں برداشت کی۔ بلال کو مار رہے تھے، کیا مار رہے تھے؟ بلال کو مار رہے تھے اور کہہ رہے تھے عجیب بات ہے، ان ھذا لشیء عجاب، ہمارے 360 بت کام نہیں کرتے، تم کہتے ایک اللہ سے ہوتا ہے۔ یہ بھی سمجھ کے، یہ بھی سننے کی بات ہے، ہمارے 360 خدا کام نہیں کر سکتے، تمہارا ایک خدا کا ایک اللہ کام کرے گا۔ تو بلال کہتے تھے، صحابہ انہیں کہتے تھے، نبی انہیں کہتے تھے، کوالٹی بدلی ہوئی ہے۔ کیا ہے بھائی؟ کیا ہوئی؟ کوالٹی بدلی ہوئی ہے۔ کوالٹی، ایک طرف 360 گدھے ہوں اور ایک طرف ایک آدمی ہو تو 360 گدھے تو افضل ہوں گے بھائی۔ کیا کہہ رہا ہے بھائی؟ نام نہیں لیتا اس منحوس چیز کا۔ اب 200 خر فکریت انسان نہ میں آیا، ہمارے اللہ طاقت والے ہیں، تمہارے الہ اتنے کمزور ہیں کہ مکھی بیٹھ جائے اس کو اڑا نہیں سکتے، مکھی کوئی چیز چھین لے اسے دے نہیں سکتے۔ ہمارے اللہ آسمانوں کے خالق، زمینوں کے خالق، سب کے مالک، سب کو روزی دینے والے۔ پھر یہ بلال کو مارتے تھے اور تانے بھی دیتے تھے۔ مسلمان تانے نہیں دیتا، تانے کھاتا ہے۔ کیا کرتا ہے بھائی؟ اس کا حالہ بڑا صحیح ہے
یہ نہیں ہے کسی نے تانا دے دیا یہ کام کو چھوڑ دیا، یہ اپنے نام کے لیے نہیں کر رہا، یہ کام کے لیے کر رہا ہے۔ کس کے لیے کر رہا ہے؟ وہ مولانا شکور دل پوری مرحوم نے چلا دیا تھا، میں نے سنا، ہاں، تو وہ بڑے مقرر آدمی تھے، جہاں فضا موافق ہوتی ہاں تو وہاں تو ان کا بیان رکھتے، اور جہاں مخالف ہوتی تو امیر صاحب کہتے مولوی صاحب آج ذکر کرو، تو مولوی صاحب پر بہت بڑا بوجھ ہوتا کہ مجھے تو بیان کرنا چاہیے، لیکن بوجھ کے بغیر امیر کی بات تو مانتا۔ تو جہاں موافقت ہوتی لوگوں نے خوب نام دیے اور وصولی ہوئی، اور وصولی کر کے ریون میں لے گئے، کارگزار والوں نے پوچھا ان کو ایمانیات بھی سکھائے، ان کو چھ باتیں بھی سکھائی، تو وہ جواب نفی میں تھا، تو مولانا اپنے انداز میں فرمانے لگے تو قوم ہے نام کا تو نام نام والے بنے گے یا نام والے بنے گے بھائی؟ ہم تو اللہ کا نام بلند کریں گے، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اللہ کی بڑائی کے بول بولو، راحت میں بھی مصیبت میں بھی۔ بلال نے مصیبت میں بھی دعوت کے بول بولے تھے، تانے بھی کھائے، ان کو بھی برداشت کیا۔ وہ کہتے تھے تمہارا رب کہاں ہے؟ ہم بلال کو مار رہے ہیں، حضور کو تکلیفیں دے رہے ہیں، صدیق کو جوتے لگ رہے ہیں، سمیہ کو شہید کر رہے ہیں، برا ہونا اس کو۔ ہاں، لیکن اللہ پاک چاہتے تھے کہ ان کا مایا بنے، ان کا ایمان بنے۔ ایمان صبر سے بنتا ہے۔ کس سے بنتا ہے بھائی؟ کھانوں سے نہیں بنتا، کھانے کی قربانی سے بنتا ہے۔ نعمتوں میں اشتغال منع نہیں ہے، ہاں، لیکن نعمتوں میں اتنا ڈوب جانا کہ منعم کو بھول جائے، یہ اس امت کے وجود کو ختم کرنے کے مرادف ہے۔ پہلے امتوں کو جو خطاب ہے، فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی، اے بنی اسرائیل میری نعمتوں کو یاد کرو۔ اس امت کو جو خطاب ہے، فرمایا فاذکرونی، مجھے یاد کرو۔ کیا خطاب ہے بھائی؟ فاذکرونی، مجھے یاد کرو۔ نعمت کے بندے بہت ہیں، منعم کے بندے تھوڑے ہیں۔ کیا ہے بھائی؟ نعمت کے بندے بہت ہیں، منعم کے بندے بہت ہیں۔ یہ راحت میں بھی انہوں نے دعوت دی، مصیبتوں میں بھی انہوں نے دعوت دی، تکلیفوں میں بھی انہوں نے دعوت دی۔ اس سے چاروں طرف دعوت کی فضا بنتی ہے، ایمان کی فضا بنتی ہے، اور ایمان کی زمین بنتی ہے، اور ایمان کی زمین کے ساری دنیا پیاسے ہے۔ ساری دنیا، تو کیا خیال ہے؟ ساری دنیا میں پھیلیں گے، جان بھی لگائیں گے، مال بھی لگائیں گے، موت سے پہلے یا موت کے بعد؟ تو میں نے اس فلسفی سے کہا میں کھانا کھا رہا ہوں، آپ کہتے ہیں کھانے، مجھے سمجھاؤ کھانے سے بھوک کیسے دور ہوتی ہے؟ اور مجھے کھانے کا فلسفہ اور سائنس کا تجزیہ معلوم ہے کہ اس آٹے اور اس گندم میں ہوا کے سائنس کے اعتبار سے یہ اثرات ہیں، اور پانی کے یہ اثرات ہیں، اور زمین کے یہ اثرات ہیں، اور سورج کے یہ اثرات ہیں، اور چاند کے یہ اثرات ہیں، اور ستاروں کے یہ اثرات ہیں، اور 3 مہینے تقریر کروں۔ کتنے مہینے بھائی؟ اور آپ کھائیں نہیں۔ کیا خیال ہے، سمجھ کر مرے گا یا بغیر سمجھ کے مرے گا؟ کوئی جواب تو دو، سمجھ کر مرے گا یا گدھا ہو کر مرے گا؟ دین آسان ہے، یہ صرف پڑھے لکھوں کے لیے نہیں ہے۔ میں کھا رہا ہوں تو بھی کھا لے، کھاتا پر بھی کھا سکتا ہے یا نہیں کھا سکتا بھائی؟ ہاں، اس کے لیے کی بڑی ڈگری کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے یہ مرد کی بھی ذمہ داری ہے، یہ عورت کی بھی ذمہ داری ہے، یہ تندرست کی بھی ذمہ داری ہے، یہ بیمار کی بھی ذمہ داری ہے۔ ساری دنیا میں دین کے کیسے نقشے آئیں گے، پھیلائیں گے؟ اللہ۔ کون پھیلائے گا بھائی؟ ہدایت کون دیتے ہیں بھائی؟ اللہ ہدایت دیتے ہیں۔ ہماری ذمہ اس کی کوشش کرنی ہے، نبیوں کی مشابہت میں جان کی قربانی، مال کی قربانی، صرف قربانی کا مذاکرہ نہیں، قربانی کی تقریر نہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں تجھ سے قربان، تجھ سے قربان، تجھ سے قربان، مولوی صاحب تجھ سے قربان، تبلیغ تجھ سے قربان، مسجد تجھ سے قربان، حج تجھ سے قربان، چکھے گا نہیں۔ یہ قربانی ہے یا قربانی کا مذاق ہے؟ بلادے کو نہیں کہتا تجھ سے قربان، 1 کروڑ لگایا کہتے 10 کروڑ اور لگاتا، ایسا ہے یا نہیں ہے بھائی؟ جواب تو دو۔ قربان نہیں کہتا، مدرسے کو کہتا ہے، مولوی صاحب کو کہتا ہے،
تبلیغ کو کہتا ہے، دین کو کہتا ہے تجھ سے قربان. ہاں 40 لاکھ میں 1 زکات 1 لاکھ نکالتا ہے، دماغ میں چکر آ جاتا ہے. مجھے ایک شخص نے خود کہا، میرے ساتھ تعلق تھا، کہ 5 لاکھ کا چیک اس نے دیا ایک دینی تقاضے میں. اس نے کہا قاری صاحب پیسے لگانے بھی بڑے مشکل ہیں، کہ جب میں نے چیک کاٹا آنکھوں پر اندھیرا ہو گیا، دماغ میں چکر آ گیا، پسینہ ہو گیا. کیا ہو گیا؟ آسان. اور میں ایک جملہ اور بھی کہتا ہوں، جیسے لگانا بڑا ایمان چاہتا ہے، اس مال کو صحیح استعمال کرنا یہ اس سے بھی بڑا ایمان چاہتا ہے. ورنہ کتنوں کی ایمان ختم ہو جاتے ہیں. اصل وہ حضور والی زندگی ہے. میں تو معذور ہوں، مشروع میں بھی نہیں بیٹھتا. اللہ نے کچھ ذائقہ دے دھکا نہیں دیا. میں مشروع میں وہاں نہیں بیٹھ سکتا، میں زیادہ بیٹھ بھی نہیں سکتا. تو وہاں وہ کمرے گرائے جا رہے تھے پچھلے سال. میں نے کہا پھر توڑ پھوڑ ہو رہی ہے. انہوں نے کہا ذرا کچے ان کو پکا بنانا ہے. میں نے کہا میں تو اتنا بڑا مولوی نہیں ہوں، ہو سکتا ہے کسی مفتی صاحب سے مولوی صاحب سے پوچھ لیں، اگر آداب کی رعایت ہو تو مولوی صاحب جواز کا فتویٰ دے دیں گے، شرائط اور حدود کے اندر. کیا شرائط اور حدود کے اندر؟ لیکن اصل اس کچی جگہ کو سمجھیں گے. اگر اصل اس پکی کو سمجھا تو پھر اس عمارت میں کفر کے اعمال آئیں گے، بے دینی آئے گی. وہ مدرسہ ہو وہ خاطبری ناراض نہ ہونا. اصل حضور والی زندگی ہے. کیا ہے بھائی؟ اصل حضور والی زندگی ہے. اصل اللہ کا تعلق ہے. جب اللہ کے بنیں گے سب کے ہوں گے. جب اللہ کے نہیں ہے، اپنی ذات کی بھی نہیں ہے، اپنی قوم کے بھی نہیں، اپنے ملک کی بھی نہیں ہے، انسانیت کی بھی نہیں ہے. ہم تو ساری انسانوں کے ہمدرد ہیں. جب دعوت کی فضا ہوتی ہے تو پھر جو سلیم الفطرت ہوتے ہیں، جو سخت مخالفت کرنے والے ہوتے ہیں، وہ بھی ایمان لاتے ہیں. پہلی دفعہ میں اجتماع میں گیا تھا پہلو میں، یہ سن 54 یا 55 کی بات ہے. سن 54-55 پہلو میں اجتماع تھا. اجتماع کی فضا تھی، اللہ کرے کراچی میں بھی ایسی فضا بن جائے. فضا تھی، ہوٹلوں میں بھی یہی آواز تھی، بسوں میں بھی یہی آواز تھی، کھیتوں میں بھی یہی آواز تھی. ہمیں دیہات میں بھیجا گیا. جب بھیجا گیا کہا لوگوں کو اجتماع میں لاؤ تاکہ اوقات لگائے اللہ کے راستے میں. اس زمانے میں پھر گشت میں نکلے. امیر صاحب نے گشت سے پہلے عصر کے بعد کچھ آداب بیان کیے کہ اب ہم کلمے والوں سے، ایمان والوں سے ملنے جا رہے ہیں کہ اللہ کے بندے ہیں اور حضور کے امتی ہیں. جب اس نے کہا کہ ہم کلمے والوں سے، اللہ کے بندوں اور حضور کی امت سے ملنے جا رہے ہیں، میرے اندر ایک ایسا کرنٹ پیدا ہوا، ایسا کرنٹ جیسے اللہ اور اللہ کے رسول سے ملنے جا رہے ہیں. کہ وہاں ہم بات بھی کلمے کی کریں گے. کس کی کریں گے؟ یہ نہیں کہ میں پٹھان ہوں یا میں اردو بولتا ہوں یا میں پنجابی ہوں یا میں فلانا ہوں. نہیں، وہاں کلمے کی بات کریں گے. کس کی بات کریں گے؟ دعوت کلمے کی دیں گے. کلمے سے خیریں آتی ہیں. لیکن ہم نے 40 سال کلمے کے خلاف گزارا. ہو سکتا ہے کوئی ہماری بات کو توجہ سے نہ سنے اور انکار کرے تو نفس شیطان کہے گا یہ کافر کلمے کی بات نہیں سنتا تھا، کافر دا کلمے خبر نہ آتی. تو نفس سے کہو بڑا کافر تو ہے، تو نے 40 سال کلمے کے خلاف گزاری. تیری جو غلط زندگی ہے کلمے کے خلاف، جس میں بدبو ہے، تیری زبان کی بدبو سے، وہ بدبو سے محسوس ہوئی 40 سال کا غلالت کا ڈھیر ہے. تمہاری گندی زبان سے نہیں سنتا. اس وقت رو رو کے استغفار کرو، توبہ کرو کہ یا اللہ تو ہمیں معاف کر دے. آج مسلمان سے کلمے کی بات نہیں کر سکتا. ہم بہت مجرم ہیں. مجھے اصول کا پتہ نہیں تھا. والد صاحب علاقے کے قاضی تھے، سرکاری قاضی نہیں تھے. تو جمع شفیع سے تازہ فارغ ہوا تھا. تو ایک بڑے میاں سے کہا ماشاء اللہ آپ نے بھی کلمہ پڑھا ہے؟ ہم نے بھی کلمہ پڑھا ہے. اس نے کہا ہاں میں نے بھی کلمہ پڑھا ہے. تو نے کہا میں متکلم کہہ کر میں کلمہ سناتا ہوں، اس میں غلطی ہوگی آپ اصلاح فرما دیں گے؟ وہ بڑی میاں سے پٹھان، اس نے کہا اصلاح کر دوں گا.
بڑے میاں نے کہا تو ہمارے ساتھی نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس نے کہا ٹھیک پڑھا. اب اس کو کہا کہ اب تم برکت کے لیے پڑھو. جب برکت کے لیے کہا تو پٹھان کو ایسے غصہ آیا, پنجابیوں کا